پروگرام کی بہت ہی اہم شخصیت کو پیش کرنے جا رہا ہوں، جن سے میری مراد عارف باللہ محسن الامت حضرت اقدس مولانا مفتی شاہ محمد عبداللہ صاحب پھول پوری نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ اجل حضرت مولانا محمد شفیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ محتمم مدرسہ فیض القرآن افضل گڑھ بجنور کی ذات گرامی ہے۔ حضرت والا سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں تشریف لائیں اور ہم تمام کو اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں۔ تمام حضرات بہت ہی اطمینان و سکون سے حضرت کے بیان کو سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ لائق احترام میری عزیز ماں بہنوں، حضرات علماء کرام، عزیز طلباء، اور باہر دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام، مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم کا یہ سالانہ اجلاس اور اس کی یہ پہلی نشست حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی زمانے ہی سے پہلے بزرگوں، پہلے اسلاف حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام حضرات کے ہدایات کے اوپر یہ سالانہ جلسے کا سلسلہ بحمدللہ جس طرح سے ہر سال گزشتہ سال تک ہوتا رہا، بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ اس سال بھی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ، پوری تیاریوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے اس کی ظاہری اور باطنی کی کامیابی کے لیے آج اس کی پہلی نشست اللہ رب العزت کے باری تعالیٰ کے کرم سے، ان کے فضل سے منعقد ہو گئی، اور اس مجلس کے اہم خطیب حضرت مولانا قاری سلمان صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا محبوب عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم، ان حضرات کی تقاریر، نصیحتیں اور لائق عمل بہت سارے ارشادات و ملفوظات اکابر کے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے بالخصوص خواتین کے لیے، مستورات کے لیے
میری عزیز ماں بہنوں کے لیے بہت اچھے انداز میں سب کے سامنے آ چکے ہیں۔ میں بھی درمیان میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ کی مناسبت سے، آپ کے ساتھ نسبت سے درمیان میں کچھ دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، ورنہ میرے اس وقت کے شیخ محترم حضرت مولانا مفتی شاہ احمد اللہ صاحب دامت برکاتہم، انہی کے حکم سے یہاں پر بیٹھ گیا ہوں، اور وہ بھی اس وقت تشریف فرمائے یہاں پر۔ ابھی کچھ دیر کے بعد میرے بعد میں حضرت ہی کا بیان ہوگا، اور وہی بیان اصل ہمارا مقصود بھی ہے۔ اس لیے کچھ ہی چند دینی باتیں اس وقت آپ کے سامنے عرض کرنے کا داعیہ ہو رہا ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ اقبال نے خوب کہا ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ اس وقت شوکت کا نام اور شان کا نام خاص طور سے اہل اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک بالکل فرسودہ الفاظ ہو کر رہ گیا ہے۔ نہ شان باقی ہے، نہ شوکت باقی ہے۔ یہ اپنی جگہ پر الگ ایک بات ہے کہ اسلام تو ہمیشہ سے رہا ہے اور ہمیشہ تک ہی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام ہی کی بنیاد پر اس دنیا کو قائم کیا ہے۔ وجہ تخلیق کائنات آقائے نامدار احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے شریعت کے مطابق ہی، انسانیت کے مطابق ہی دنیا قائم ہوئی ہے، اور انسانیت پر ہی قائم رہے گی۔ آج بھی جس انداز سے قائم ہے وہ اسلام اور شریعت کے مطابق ہی قائم ہے۔ یہ جس روز نہیں ہوگی، جس دن اسلام نہیں ہوگا، شریعت نہیں ہوگی، تو بہت زیادہ اس پر اپنے آپ کو قائم کر کے دائم رہنے کا تصور رکھنے والے لوگ سب کے سب فنا ہو جائیں گے۔ شریعت چونکہ انسانیت کے مطابق ہے، جو انسانیت ہے وہی شریعت ہے، جو شریعت ہے وہی انسانیت ہے، جو انسانیت ہے وہی شریعت ہے۔ انسانیت کی بات مثال کے طور پر یہ ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، یہ انسانیت کی بات ہے، یہی شریعت کا حکم بھی ہے۔ اور شریعت نے جھوٹ بولنے کی اتنی برائی، اتنی مذمت اس کی بیان کی ہے کہ ایک جگہ پر تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے، اور جھوٹ بولتے وقت تو ایک مومن کا ایمان ہی خارج ہو جاتا ہے، وہ اسلام ہی سے اس وقت خارج رہتا ہے۔ اب کتنی مذمت اس کی بیان کی ہے، حالانکہ جھوٹ اس وقت میں ہمارا عام شیوا بن گیا ہے۔ بہت غیر ضروری بات میں بھی ہم جھوٹ بول جاتے ہیں۔ آپ تشریف نہیں لا رہے کہ ہاں میں ابھی پہنچنے والا ہوں، حالانکہ وہ کئی دن تک پہنچنے والے نہیں ہیں۔ ہاں میں آنے ہی والا ہوں، حالانکہ وہ آنے والے نہیں ہیں۔ میں ابھی دینے ہی والا ہوں، حالانکہ وہ ابھی دینے والے مہینوں تک نہیں ہیں۔ معاملات کو درستگی کی طرف لانے کا ابھی کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، اور وعدہ جھوٹ بول کر اس انداز سے بہت کر لیا جاتا ہے۔ انسانیت کی بات یہ ہے کہ آنکھوں کا استعمال صحیح ہو، ہم کسی کی بہو بیٹی کے اوپر نظر نہ ڈالیں، یہ انسانیت کی بات ہے، یہی شریعت کا حکم ہے۔ شریعت نے متعین کر دیا کہ اپنی آنکھوں سے آپ دیکھنے کا اگر عمل کریں تو صرف ان لوگوں کو دیکھیں، وہ چاہے مردوں میں سے ہوں یا عورتوں میں سے ہوں، کہ جن کے دیکھنے سے آپ کو گناہ نہ ہو، اللہ کے آپ غضب اور قہر کے مستحق نہ ہوں، بلکہ اللہ کی طرف سے آپ کو اجر و ثواب ملے، اس کا آپ کو
اللہ کی طرف سے انعام ملے، ایسی جگہ پر آپ کو اپنی نظر کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہی انسانیت ہے کہ میری آنکھوں سے کسی کی عزت کے اوپر حملہ نہ ہو، اور میری آنکھیں کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اور بے عزت کرنے کے لیے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے میری آنکھیں کسی کے لیے استعمال نہ ہوں۔ یہی انسانیت ہے، یہی شریعت ہے۔ تو پتہ ہی چلا کہ جو انسانیت ہے وہی شریعت ہے، جو شریعت ہے وہی انسانیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر اور کم و بیش مبعوث فرمایا، صرف اس لیے فرمایا مبعوث کہ انسانیت سے واقف ہو جائیں۔ اس لیے کہ واقف ہونا، انسانیت سے انسان کو بھی واقف ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو علم کی ہدایت نہ فرماتے، اور علم کی اتنی بڑی اہمیت نہ ارشاد فرماتے، اور علم کی اتنی بڑی اہمیت بندوں کو نہ بتلائی جاتی کہ قرآن کریم میں بھی اگر آپ علم کے بارے میں پڑھنا چاہیں اور دیکھنا چاہیں تو اتنے عجیب انداز میں بیان فرما دیا۔ آپ سب جانتے ہیں، باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم تو یہ گمان کرتے ہو کہ کیا اندھا سما کا کوئی برابر ہو سکتا ہے؟ جیسے اندھا اور سما کا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا، بینا اور نابینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی پڑھا لکھا اور غیر پڑھا لکھا برابر نہیں ہو سکتا۔ علم کی اتنی اہمیت بتائی کہ جو علم دار نہیں ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ تو اندھا ہے۔ سمجھیے اندھا ہونا کتنے بڑے عیب کی بات ہے۔ اندھا ہونا تو بالکل بیکار، ایک آدمی اپنے لیے کوئی چیز پسند ہی نہیں کر سکتا، کوئی چیز دیکھ بھی نہیں سکتا، اپنے راستے کو نہیں دیکھ سکتا، اپنی عزیز اولاد کو نہیں دیکھ سکتا، اپنے کسی ساز و سامان کو نہیں دیکھ سکتا، اندھا وہ ہوتا ہے۔ آنکھیں ہونے کے باوجود پھر کچھ نہ دیکھنا، اگر ایسی کوئی خاصیت، ایسی کوئی صفت اور ایسی کوئی پوزیشن ہو سکتی ہے تو وہ ان پڑھ کی ہو سکتی ہے کہ آنکھیں ہیں، دیکھ رہا ہے مگر اس کو دیکھ نہیں رہا، وہ دیکھ رہا ہے اس کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ جو دیکھنے کا ایک معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس اعتبار سے، اس معیار سے وہ اس کو دیکھ نہیں رہا، اسے دیکھ رہا ہے۔ دیکھنا اور بات ہے، صحیح انداز میں دیکھنا اور بات ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو صحیح دیکھنے کے لیے، اپنے بندوں کو صحیح بولنے کے لیے، اپنے بندوں کی دل کی کیفیت صحیح رکھنے کے لیے، اپنے بندوں کے تمام اعمال کو درست کرنے اور درست رکھنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ وہ سب کے سب انسانیت سکھانے کے لیے آتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کی مخالفت رہی تو نبی تو باقی رہے، نبیوں کا عروج باقی رہا، نبیوں کی ذات پاک باقی رہی، نبیوں کے انعامات جو اللہ کی طرف سے تھے وہ سب کے سب اللہ کے یہاں موجود رہے۔ غیروں نے نہیں، اگر اپنوں ہی نے نبیوں کی مخالفت کی، شوہر کی مخالفت اگر بیوی نے کی تو بیوی تو نیست نابود ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ نبی کی نبوت بھی باقی رہی، اور ان کی نبوت کے اوپر جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات تھے وہ بھی سب کے سب باقی رہے۔ دوسرے لوگ نہیں جن لوگوں کے لیے نبی بنا کر نبی کو بھیجا جاتا تھا، اور ان کو نبوت جس علاقے کی، جس قوم کی دی جاتی تھی، وہی قوم اور وہی علاقہ نبی کی مخالفت کرتا، اور بعض نے تو اتنی مخالفت کی کہ بالکل نبیوں کی کوئی بات مانی ہی نہیں۔ بہت صحیح طریقے پر جھنجلا کر، غصے میں آ کر اگر نبیوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ لوگ تباہ ہو جاؤ گے، اللہ کا عذاب آ جائے گا، میری بات کو اگر تم لوگوں نے نہیں سنا تو تم نیست نابود ہو جاؤ گے، زمین کے اندر دھس جاؤ گے، تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے گی۔ تو وہ اتنے مضبوط رہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی، آپ اپنی مضبوطی کو، آپ اپنی طاقت کو استعمال کر کے دیکھ لیجئے، ہمارے اندر بہت بڑی طاقت ہے۔ ہود علیہ السلام کی قوم کو دیکھیے آپ، قوم عاد کا حال۔ نبی برابر بتاتے رہے کہ اس طرح سے تمہیں زندگی گزارنا چاہیے، لیکن قوم کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ مضبوط اور لمبے چوڑے بہت تھے، طاقت والے بہت تھے، اس طاقت کا اپنا
اندازہ کرتے تھے اور موازنہ کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، تو سمجھ میں یہ بات آتی تھی کہ کیا ہوگا اس طرح سے، ہم اتنے لمبے چوڑے لوگ ہیں، اتنے بڑے مضبوط، ہم اتنے پاور کے آدمی ہیں، ایسا کون سا عذاب آ سکتا ہے، ایسی کون سی تباہی ہمارے لیے اللہ کی طرف سے آ سکتی ہے جو ہم برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ اس لیے سوچ کر اور بہت زیادہ گریبانوں میں جھانک کر ایک دوسرے سے مشورہ کر کے اور بالکل مطمئن ہو کر حضرت ہود علیہ السلام سے یہی کہہ دیا کرتے تھے، ان کو یہی جواب دیتے کہ ٹھیک ہے، ہماری سمجھ میں تو کوئی بات آپ کی آ نہیں رہی ہے، جو عذاب آپ کو بلانا ہے آپ وہ عذاب اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بھیج دیجئے۔ 40 فٹ کا آدمی جو پستہ قد ہوتے تھے، 30 فٹ اور 35 اور 40 فٹ کے لوگ پستہ قد ہونے والے، آج 5 فٹ سے 4.5 فٹ اور 5 فٹ سے 5.5 اور 6 فٹ ہمارا کوئی آدمی ہو جاتا ہے تو وہ بھی کچھ محسوس کرنے لگتا ہے کہ میرے انچ بھی کچھ بڑھے ہوئے ہیں، میری طاقت ان 5 فٹ والوں سے زیادہ ہے، میری طاقت ان 4 فٹ والوں سے زیادہ ہے، وہ بھی محسوس کرنے لگتا ہے، اندازے سے باہر اس کی سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے بات۔ اگر اس کا تعلق کسی اللہ والے سے نہیں ہے اور دین سے اس کا تعلق نہیں ہے، قرآن حدیث سے اس کی اگر کوئی نسبت نہیں ہے، تو ہمارا آدمی بھی، آج کی اس پوزیشن کا آدمی بھی سمجھنے لگتا ہے کہ میرے اندر بھی کچھ طاقت ہے، اور یہ سب چیزیں جو آج ہماری زبان پر آتی ہیں، ارے صاحب کچھ نہیں ہے، کوئی سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس وقت تو ہونا ہی ہے، اور ایسا نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، قرآن حدیثی کی باتوں کو ہم لوگ جھٹلا رہے ہیں۔ لیکن روایت میں آتا ہے کہ قوم عاد کے اوپر جب ہوا کا عذاب آیا، انہوں نے اپنی تیاری اس انداز کی کہ گھر بھی ان کے جو ہیں وہ پہاڑوں کے اندر رہتے تھے، پہاڑوں کو برما کر اس میں اپنی ان کی رہائش رہتی تھی۔ جب عذاب کی خبر اور تاریخ اس کی اور دن اور ٹائم متعین ہو گیا اور بالکل وقت مقرر ہو گیا، تو انہوں نے بہت گہری خندقیں کھودیں، آدھا اپنا جسم ان خندقوں کے اندر ڈال کر اور اوپر سے مٹی کو خوب اپنے اوپر تھوپ لیا اور خوب اس کو جما لیا، ٹھوک لیا، اس کو مضبوط ہو گئے، اور اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے درمیان میں لے کر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہہ دیا حضرت ہود علیہ السلام سے کہ آپ اپنے عذاب کو بلا لائیے، ہم بالکل اب اس وقت میں فٹ ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ پہلے ہی جھونکا جو آیا تو اس کے بعد ان کا پتہ نہیں چلا کہ یہ 40 اور 60 فٹ والے لوگ کس طرح سے زمین سے نکل کر اور اڑ گئے۔ آج بالکل حال امت کا وہی ہے، آج بالکل حال ہم لوگوں کا وہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے اندر وہی دل کی کیفیت کو بدلنے کے لیے نبیوں کو بھیجتے تھے، بیچتے خاتم النبیین آقا نامدار احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو آپ کے زمانے میں بھی حال کچھ اچھا نہیں تھا، بے انتہا خراب حال تھا۔ آج تو ہماری عورتوں کے سامنے اور ہماری خواتین کے سامنے یہ بات ہی، یہ گفتگو ہی نہیں آتی، اور اس علم سے نئی تہذیب نے یہ ساری جانکاری ہی ہماری خواتین سے بالکل پردے میں کر دی گئی ہیں کہ عورتوں کے اوپر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے جو احسانات ہوئے ہیں، اتنے احسانات تو مردوں کے اوپر کم ہوئے اور بعد میں ہوئے۔ بھلا اس بات کی کوئی حد تھی کہ زندہ درگور بیٹیوں کو کیا جا رہا تھا؟ آج زندہ درگور بیٹیوں کو کرنے والی تہذیب تو نہیں رہی، لیکن آج بیٹیوں کو زندہ درگور تو نہیں، لیکن گھروں کے اندر ہی، سڑکوں پر ہی، بازاروں میں، اسکولوں میں، اور جہاں جہاں پر ہماری بیٹیاں پہنچ رہی ہیں، وہ بیٹیاں چاہے مسلمانوں کی بیٹیاں ہوں یا غیر مسلموں کی بیٹیاں ہوں، بیٹیاں تو بیٹیاں ہی ہیں۔ بیٹیوں کی عزت اور بیٹیاں ہماری کہاں پر محفوظ ہیں؟ آج حالات یہ سب کچھ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ جو اخبار پڑھنے والے لوگ ہیں ان سے تو کچھ چھپے ہوئے ہیں ہی نہیں، جو بالکل پڑھنا نہیں جانتے ان سے بھی کوئی بات اوجھل نہیں ہے بالکل بھی۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے اوپر یہ احسان کیا کہ جس عورت کو بالکل کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا،
کچھ قومیں تو اس وقت میں یہ تھی کہ عورت کی صرف حیثیت ان کے ذہن میں اتنی تھی کہ عورت ایک پھول کی طرح سے ہے، جب تک یہ خوشبو دے رہا ہے پھول، ہاتھ میں لینے کے بھی لائق ہے، میز پر سجانے کے بھی لائق ہے، گلدستے میں رکھنے کے بھی لائق ہے، شوکیس میں اس کو سجانے کے بھی لائق ہے، اس کو کسی جگہ بھی رکھا جا سکتا ہے، اس پھول سے کہیں بھی رونق حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن یہ جب پھول خوشبو دینا بند کر دے اور مرجھا جائے تو اس کو مسل کر پھینک دیجیے۔ انہوں نے عورت کی حیثیت کو صرف اتنا ہی رکھا تھا۔ کسی قوم کے دماغ میں اور ذہن میں اور دل کے اندر عورت کی صرف اتنی حیثیت تھی کہ یہ زندگی گزارنے کے لیے ایک ذریعہ ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، جب چاہے جتنی عورتوں سے چاہے اور جس طرح سے چاہے وہ اپنے معاملات کو، اپنی جنسیات کا رابطہ کرے، اس کے بعد اگر وہ کچھ اس کو ایک طرف کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی روک تھام نہیں تھی۔ ایسے ہی طرح طرح کی کیفیتیں عورت کے ساتھ تھیں۔ کسی کے شوہر کا اگر انتقال ہو گیا، آج بھی بہت ساری جگہوں پر کہیں کہیں سنا جاتا ہے کہ دستور آج بھی قائم ہے، کسی عورت کے شوہر کا اگر انتقال ہو گیا تو اس عورت کے ساتھ یہ زیادتی کی جاتی تھی کہ کہیں تو اس کو بالکل اسی کے ساتھ اس کو بھی دفن کر دیا جاتا تھا۔ کسی قوم میں یہ زیادتی ہو رہی تھی کہ جب اس مرد کو جلایا جاتا تو عورت کو بھی ساتھ جلا دیا جاتا۔ بہت کم درجے کی زیادتی جو تھی وہ صرف اتنی تھی کہ اب اس کی کسی سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور یہ عورت بالکل معاشرے سے، گھر سے الگ کر دی جاتی تھی۔ کھانا وہ نہیں دیا جاتا تھا جو عام طریقے پر لوگ کھاتے ہیں، نمک مرچ کا کھانا، بالکل سیدھا سادہ بے مزہ کھانا۔ یہ عورت جس کا سہاگ لٹ گیا ہے، یہ عورت وہ کھانا کھاتی تھی۔ چنانچہ اس کے اندر سمیت اور زہریت اتنی پیدا ہو جاتی تھی کہ اگر یہ عورت کسی کے کاٹ بھی لے تو جس طرح سے سانپ کا کاٹا ہوا نہیں بچتا اور مر جاتا ہے، بچھو کا کاٹا ہوا مر جاتا ہے، اور بہت سارے زہریلے جانوروں کا کاٹا ہوا زہر کے پھیلنے کی وجہ سے اس کو موت آ جاتی ہے، اس کے اندر بھی اتنی ہی زہریت پیدا ہو جاتی تھی۔ آقا نامدار رحمت للعالمین تشریف لے آئے تو عورتوں کی ساتھ ہونے والی یہ تمام زیادتیاں ختم ہو گئیں۔ آج اسلام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام نے عورت کے اوپر بہت زیادتی کی ہے۔ ہماری عورتوں کو بھی، ہمارے مسلم خاندانوں میں بھی، مسلمانوں میں بھی، جب اپنی تہذیب سے ناواقف ہو گئے، اسلامی کتابیں نہیں پڑھ رہے، مدرسے میں آ کے پڑھ نہیں رہے ہیں، علماء کی مجلس میں بیٹھتے نہیں ہیں، دینی رسالے نہیں پڑھتے، ہاں ناول پڑھیں گے، اخبارات پڑھیں گے، اس میں پڑھتے پڑھتے آج جس معاشرے کو پڑھنے والا جس حکایت کو پڑھتا ہے، جس قصے کو پڑھتا ہے، جس واقعے کو پڑھتا ہے، جس حادثے کو پڑھتا ہے، اس کا مزاج بھی پڑھنے کی وجہ سے خود بخود ویسا ہی بنتا چلا جاتا ہے۔ قرآن شریف کو پڑھیے، آپ کے اندر نورانیت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ آپ حدیث پاک کو پڑھیے، اس سے آپ کے اندر نورانیت آتی چلی جائے گی۔ نیک اعمال کو کرنے لگی، آپ کا چہرہ منور خود بخود ہونے لگے گا۔ اللہ کا نام لیتے لیتے آپ کے چہرے سے انوارات خود بخود ظاہر ہونے لگیں گے۔ خود ایک نمازی کا چہرہ جو ہے وہ بے نمازی سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ طرح سے پڑھتے پڑھتے آج ہمارے گھروں میں بھی یہ ماحول پیدا ہو گیا کہ بالکل اس سے ایسے بے بہرا ہو گئے کہ اچھا یہ بھی کوئی ہمارے اوپر، ہمارے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی احسانات ہوئے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں اپنی ماں بہنوں سے بہت زیادہ اس بات کی گزارش کروں گا کہ دینی ماحول میں زیادہ رکھنے کی اپنے آپ کو کوشش کریں، دینی ماحول میں زیادہ تر رہنے کی کوشش کریں۔ کسی اللہ والے سے اپنا تعلق اور اپنی نسبت ضرور رہنا چاہیے، لیکن صحیح اللہ کی معرفت جو حاصل ہوگی وہ کسی عارف باللہ ہی سے پیدا ہو سکتی ہے۔ جو عارف باللہ خود نہیں ہے وہ دوسرے کو کسی اللہ کی معرفت کو کسی سے اور سے کیا اس سے شناسہ کر سکتے ہیں اور کیا اس کو اس کے اوپر اثر ہو سکتا ہے۔ صاحب دل جو لوگ ہیں ان سے اپنا رابطہ مردوں کا بھی ہونا ضروری ہے اور عورتوں کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق اور یہ احساس نصیب فرما دے۔ ایسے ہی فکر والے ہمارے محسن امت
حضرت مولانا شاہ مفتی محمد عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ محترم تھے، ان کو بھی یہی فکر تھی۔ ان اجلاس سے بڑا جلسہ حضرت والا کی زندگی میں ہوا، آج بھی الحمدللہ اسی شان کے ساتھ جلسہ ہو رہا ہے۔ ان تمام جلوس سے، تمام اجلاس سے حضرت والا کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا تھا کہ ہماری ماں بہنیں آئیں، ان کا بھی دینی مزاج بنے، ہمارے دوست احباب آئیں، ان کا بھی دینی مزاج یہی بنے۔ آپ کا مقصد، جیسا کہ حضرت مولانا محبوب صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ مقرر تو بہت سارے آپ کو مل جائیں گے، تقریر اچھی انداز میں کرنے والے بہت سارے لوگ مل جائیں گے، لیکن دل والے کی جو آپ بات سنیں گے تو اس دل والے کی بات میں دل کا اثر ہوگا۔ نبیوں کے آواز میں ان کے دل کا اثر ہوتا تھا، اس لیے بڑی گمراہیوں میں، بڑی ظلمتوں میں جب کوئی نبی آتا تھا تو روشنی پھیل جاتی تھی۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں بھی یہ خیال کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چمن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سے قائم اور دائم رکھیں، اور اس کے فیوز و برکات کو اسی طرح سے جاری اور ساری قائم اور دائم رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت والا کو یہ دولت بھی عطا فرمائی کہ حضرت والا کی جتنی اولادیں ہیں وہ سب کی سب بحمدللہ اپنے والد محترم شیخ محترم کے نقش قدم پر ہیں۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے اس وقت بھی کہا تھا، حضرت کی اولاد میں اگر اس طرح کے بیٹے نہ ہوتے تو ہم لوگوں کو پتہ نہیں کہاں در بھٹکنا پڑتا۔ ہمارے لیے اللہ کا کرم یہ رہا کہ سارے بیٹے حضرت والا کے اس انداز کے ہیں کہ جس سے بھی آپ کا تعلق ہو جائے گا انشاءاللہ رائے راستے پر ہی رہیں گے۔ لیکن حضرت کی بات تو خیر الامور اوساطھا، درمیانی بیٹے کو ہمارے لیے منتخب فرما دیا، اور درمیانی بیٹے ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں۔ ویسے سب کے سب یہ بیٹے چھوٹے ہوں، جو سب سے چھوٹے ہیں ان کو سمجھیے کہ وہ سب سے بڑے سرپرست ہیں۔ جو سب سے چھوٹے ہیں وہ سب سے بڑے سرپرست ہیں۔ مجھ سے ایک مرتبہ امتحان میں، میرے بچپن میں بالکل میں چھوٹا ہی تھا، غالباً الف لام میم کا پارہ یا ناظرہ پڑھتا تھا، ایک ممتحن آئے امتحان کے موقع پر، تو استاد محترم نے جو مجھے پڑھاتے تھے ان سے یہ کہا کہ اس کا آپ امتحان لیجئے شفیق کا، یہ ہر ایک کو ایک دم جواب دیتا ہے۔ وہ امتحان لینے والے بہت تیز ترار آدمی تھے، حکیم بھی تھے، مولوی بھی تھے۔ کہنے لگے اچھا کس کا لڑکا ہے؟ کہ ماسٹر کا لڑکا ہے۔ میرے والد صاحب ٹیلر ماسٹر تھے، کہ ماسٹر عبدالعزیز کا لڑکا ہے۔ کہ اچھا آج میں دیکھتا ہوں اس کو۔ انہوں نے بیٹھتے ہی مجھ سے پوچھا کہ تم کئے بھائی ہو؟ میں نے کہا کہ ہم اتنے بھائی ہیں، 5 بھائی ہیں۔ کہنے لگے کہ تم سے بڑے کیا ہیں؟ کہ مجھ سے بڑے 2 بھائی ہیں۔ کہنے لگے تم بڑے باپ کے بیٹے ہو یا وہ بڑے باپ کے بیٹے ہیں؟ اور انہوں نے یہ جواب دیا۔ یہ سوال انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارے بڑے بھائی جو ہیں وہ بڑے باپ کے بیٹے ہیں یا تم بڑے باپ کے بیٹے ہو؟ پتہ نہیں کیا بات تھی، میرے ذہن میں آ گیا کہ بڑے باپ کا بیٹا تو میں ہوں۔ کہنے لگے تم کیسے ہو بڑے باپ کے بیٹے؟ میں نے کہا کہ جب بڑے بھائی پیدا ہوئے تھے اس وقت ابا چھوٹے تھے، کم عمر تھے۔ جب میں پیدا ہوا تو ابا بڑے ہو گئے، ان کی عمر زیادہ ہو گئی۔ وہ کہنے لگا ارے بھائی سراج الدین ہمارے استاد تھے، وہاں سراج الدین اتنے بڑے آدمی تھے، وہ ہمارے استاد کو بے تکلف سے بول رہے ارے سراج الدین یہ نہیں کہیں ہارے گا، یہ ہر ایک کو ایسا ہی جواب دے دے گا۔ اس نے بالکل ایک عجیب غریب بات میں نے اس سے پوچھی، کہیں کتاب میں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، اس کی سمجھ میں پتہ نہیں کیسے بات آ گئی۔ میں نے اس سے سوال کیا ہے کہ بڑے باپ کے بیٹے کون ہو؟ تمہارے بڑے بھائی بڑے باپ کے بیٹے ہیں یا تم بڑے باپ کے بیٹے ہو؟ اس نے فوراً یہ کہا کہ میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں۔ میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ بڑے باپ کے بیٹے تم کیسے ہو؟ تو یہ جواب دے رہا ہے کہ جب بڑے بھائی پیدا ہوئے تھے تو وہ چھوٹے تھے میرے باپ، اور جب میں پیدا ہوا ہوں تو اس وقت باپ 2-4 سال بڑے ہو گئے تھے، تو بڑے باپ کا بیٹا میں ہوا۔ کہنے لگے کہ تو بالکل صحیح جواب دیا ہے اس نے۔ تو یہ سب سے چھوٹے بھائی جان ہیں وہ ہمارے سب سے بڑے سرپرست ہیں۔ بڑے تو بڑے ہیں ہی، ان سے چھوٹے تو بڑے ہیں ہی۔ یہ حضرت والا اس لیے بڑے ہیں کہ یہ ہمارے شیخ محترم ہیں، یہ یوں ہی بڑے ہیں۔ چھوٹے اور بھی بڑے ہیں، اور سب سے چھوٹے سب سے زیادہ بڑے ہیں، اس لیے کہ ان کی سرپرستی اللہ تبارک تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور اس گھر کو پوری شان کے ساتھ اور پوری اپنی معرفت کے ساتھ قائم و دائم رکھیں۔
اور دونوں جہان میں ان کو سرخریاں نصیب فرمائے، ان کے فیض کو حضرت والا کی طرح سے اور اپنے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی طرح سے، حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح سے ان کے فیض کو قیامت تک اللہ تبارک و تعالی جاری اور ساری رکھے، اور ان کے مرفوضات اور ارشادات اور جو کچھ ان کی ہدایتیں ہمارے لیے ہوتی ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سمجھنے کا وقت ہے، بہت سوچنے کا وقت ہے، اور بالکل اپنے آپ کو صحیح لانے کا ٹائم ہے۔ اس وقت جو لوگ، یہ فتنہ دجال ہے، جنت پوری دنیا اس وقت نظر آ رہی ہے اور سب لوگ جنت میں اس وقت کھیل رہے ہیں، لیکن دجال کے لیے آتا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور ایک ہاتھ میں اس کے دوزخ ہوگی۔ اس کی دوزخ جو ہے وہ جنت ہے، اس کی جنت جو ہے وہ دنیا کی وہ دوزخ ہے۔ اس لیے اس وقت میں کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ جنت کیا ہے اور دوزخ کیا ہے، سب سمجھ رہے ہیں کہ جنت جو ہے وہ یہی دنیا ہے۔ اسی لیے ہر ایک اسی میں تماشا دیکھ رہا ہے اور اسی تماشے میں شریک ہے۔ ہم لوگوں کو سب کو ہوش رہنا چاہیے، عقل رہنی چاہیے، ان بزرگوں کی صحبت میں رہ کر ہمیں سنجیدہ ہو جانا چاہیے، ہمیں بعمل ہو جانا چاہیے، نیک اور صالح ہمیں بن جانا چاہیے، اللہ کے ذکر میں رہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا وابستہ تعلق ہو، ہم وابستہ رہیں گے، ہم رابطے میں رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے تو ہیں ہی بندوں کے لیے، وہ کہیں اور جانے والے نہیں ہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، فہم سلیم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، حضرت والا بڑے ہی درد کے ساتھ بیان فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت حضرت والا کی تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، اور ہم تمام حضرات کو آپ کی باتوں پر عمل کی توفیق دے۔